اب میں اللہ کا تعالیٰ کا قائم کردہ نظام آپ کو بتاتا ہوں، کتنا خوبصورت، کتنا حیرت انگیز ہے۔ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ممکن ہیں، کینسر کی سب قسمیں ملا لیجیے آپ، ان سب کے لیے دفاع کا پوٹینشل جسم میں موجود ہے۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ ارب سال کی تحقیق کے نتیجے میں جو زندگی میں ترقی کی ہے، یہ خدا کے فرشتے اس پہ کام کر رہے تھے اور تحقیق کر رہے تھے۔ ہر بیماری کے احتمال کو پیش نظر رکھ کر جسم کے اندر ایسے کارخانے قائم کیے گئے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اس بیماری کے دفاع کے لیے مناسب حال سپاہی تیار کر سکیں۔ بس نظام موجود ہے اور سپاہی موجود نہیں، دفاع کے کارخانے موجود ہیں اور بے وجہ ٹینک اور ہوائی جہاز اور سمندری جہاز وغیرہ تیار نہیں کیے گئے، لیکن الرٹ ہونے کا نظام ہر وقت موجود ہے۔ یعنی جسم کے کنارے پر بھی کہیں کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کی نگرانی کا انتظام ہر وقت موجود ہے۔ یہ وہی نظام ہے جس کے متعلق روحانی طور پر قرآن کریم فرماتا ہے وَرَابِطُوا، کہ تم ہمیشہ مستعد رہو اپنی حفاظت پر اور سرحدوں پر گھوڑے باندھو، تاکہ خطرے جو باہر سے آتے ہیں سرحد پر تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ کیسا خطرہ ہے۔ یہ نہیں کہ فوجی جب اندر داخل ہو جائیں اور شہروں پر حملہ آور ہو جائے تب تمہیں پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا نظام دفاع بنایا ہے وہ ہر وقت سرحدوں پر مستعد ہے۔ جلد پر ذرا سی بھی گرمی سردی کا احساس ہو تو آپ انگلی کھینچتے ہیں یا مزہ آئے تو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف ہو، بعض دفعہ ذہنی تکلیف بھی اعصاب کی بے چینی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلا کون سی دوا بتائی تھی میں نے آپ کو؟ سٹیفیسیگریا، ابھی چند دنوں میں پڑھائی ہے۔ غصہ دبایا گیا ہے اندر تو اس کو جلد کے اس سے کیا تعلق ہوا، جلد کیوں بے چین ہوئی، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اندرونی اعضاء کو دبے ہوئے غصے کے بد اثر سے بچانے کی خاطر جلد کو متحرک کر دیا، بے چین کر دیا، اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ ہے، میں خوش نہیں ہوں۔ اگر جلد پر رد عمل یہ نہ ہوتا تو بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ اندرونی اعصاب پر بھی اثر ہوتا ہے، دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو نظام ہومیوپیتھی کا نظام خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسانی جسم کے نظام کے فلسفے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بس وہ نظام میں صحت جو خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نظام صحت کے فلسفے سے مشابہ ہو، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا، وہ سب سے زیادہ مفید نظام ہے۔ بس وہ اندر سے باہر کے حملے، باہر سے اندر کے حملے، یہ بعض لوگ اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ازینہ یعنی ناک کے اندر کی جو بدبودار بیماری تھی اس کے جراثیم اور ہیں، اور جلد کے پر یعنی سر کے اوپر جو کھجلی سے یا ایگزیمے سے جراثیم ظاہر ہوئے ہیں اور پپڑیاں بنتی ہیں، ان کے اندر پیپ میں پلتے ہیں، وہ اور جراثیم ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہومیوپیتھ پاگل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی بیماری اندر چلی گئی، وہ اور جراثیم بھی اور جراثیم۔ ہومیوپیتھک فلسفی میں جراثیم کے ناموں کی بحث نہیں چلتی، وہاں یہ چلتی ہے کہ جلد کو خدا تعالیٰ نے جو اپنے دفاع کی طاقت بخشی ہوئی تھی وہ ایک ہی گھر میں پلنے والے سب بچوں کو ہے۔ ایک کا کوئی ایگزیما ہو جاتا ہے، اس کے تو بیچاری کا سر کھجلا کے برا حال ہو جاتا ہے، ٹنیں کروانی پڑتی ہیں اور پھر بھی پپڑیاں جمتی ہیں۔ دوسرے بچے ہنستے کھیلتے کودتے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا سر کے اوپر۔ تو ہومیوپیتھ یہ کہتے ہیں کہ جراثیم کو کوئی اس سے دشمنی تو نہیں تھی، جلد میں جو دفاع کی طاقت ہے اس میں کمزوری واقع ہوئی ہے۔ وہاں اگر آپ نے اس کو کھرچ دیا اور کمزوری باقی رہی تو یہ کمزوری اندرونی جلد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ دفاعی کمزوری بنیاد میں ایک ہی چیز ہے، وہ اندر جائے، گلینڈز پر جائے، لیکن وہ ایک کمزوری ہے جس نے بیماری کے دفاع کی اہلیت
نہیں پائی جس کے اندر سے دفاع کی اہلیت ختم ہو گئی ہے، پھر جو جراثیم جس جگہ کے مناسب حال میں وہیں حملہ کریں گے. وہ انتڑیوں میں ورمز بن سکتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ سر کا ایگزیما ختم ہوا تو یا ناک کا نزلہ ٹھیک ہوا تو انتڑیوں میں ورمز بن گئے. ورمز انتڑیوں میں کیوں ہیں یہ بحث ہے ساری. اکثر انسان اب رفتہ رفتہ زیادہ ہو رہے ہیں انتڑیوں کے بیمار، لیکن ایک زمانہ تھا کہ وہی پانی پیتے تھے، بلکہ گندے پانی پیتے تھے اور انتڑیاں ان ورم سے پاک رہتی تھیں. جانور بھی وہی پانی پیتے ہیں جس میں بعض دفعہ ایسے خطرناک جراثیم ہیں کہ انسان کو چند سیکنڈ میں ختم کر دیں، مگر ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ گندا پانی اور غلاظت جانوروں کو کھاتے دیکھیں، ان کے تصور سے بھی متلی ہوتی ہے اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، آرام سے کھاتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ جراثیم تو ہیں، لیکن چونکہ جانور نے ایک لمبا عرصہ اپنے دفاع کی جدوجہد کی ہے اور اس کو بیرونی سہارا نہیں ملا، اس لیے اس کا دفاع جو تھا وہ ہر اس چیز کے لیے تیار شدہ ہے جو عام طور پر حملے کرتی رہتی ہے. اور انسان کے جب سے دماغ نے کام شروع کیا، اس کا قدرتی دفاع نسبتاً سست ہونے لگا اور اس میں بیداری کم ہوتی چلی گئی، غفلت بڑھتی چلی گئی. ہومیوپیتھی اس سوئے ہوئے دماغ کو جگانے کا نام ہے اور کچھ نہیں ہے. باہر سے کوئی دوا براہ راست ایسی نہیں جاتی جسم میں جو کسی قسم کے جراثیم، بیکٹیریا یا اور قسم کی غدودی کمزوریوں کو براہ راست ٹھیک کر سکے. کچھ بھی نہیں جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یقینی ہو جائے یہ بات کہ کوئی بیرونی زہر، کوئی بیرونی جراثیم کی پیداوار پس وغیرہ قسم کی صورت میں جسم کے اندر نہ داخل کی جائے، بلکہ اس کو اتنا کمزور کیا جائے کہ عملاً وہ نابود ہو جائے. اس کا ایک تصوراتی نقش، ایک یاد سی باقی رہ جائے، اور وہ یاد جتنی بھی آپ ہلکی کر دیں اس کے باوجود وہ یاد قائم رہتی ہے. اور یہ وہ نظام شفا ہے جس کا فی الحقیقت روحانیت سے گہرا تعلق ہے. اگر خدا نہیں ہے تو یہ نظام نہیں ہے. اس نظام کی کوئی بھی قیمت نہیں، بالکل جھوٹ بنے گا یہ، کیونکہ اتنا لطیف نظام ہے کہ اس کا روح کے تصور کے بغیر اس نظام کا تصور ممکن ہی نہیں ہے.